یہ مجھے افسوس ہے کہ اس بار کا علی احمد قر صاحب تو ہمارے رہنما ہے، اس بار کا ایک تاریخ رہی ہے۔ ہمیشہ جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف یہ جو مین کردار ادا کیا ہے بلوچستان کے بار نے ادا کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں نے بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے بہت سارے رہنماؤں نے کوشش کی کہ سردار صاحب کے آنے پہ یہ پروگرام نہ ہو اور وہ شرکت نہ کر سکے۔ وکلا کو باقاعدہ ٹیلی فون کیے گئے۔ سردار اختر جان مینگل صاحب کو ہم نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے وکلاء سے اپنی پارٹی موقف پہ اپنے سیاسی حوالے سے خطاب کے لیے دعوت دی ہے۔ پروگرام ترتیب ایک ایسے حالات میں جو بدقسمتی سے اگر ہم کہیں کہ اس ملک میں ہمارے عدلیہ کی تاریخ اتنی اچھی نہیں رہی ہے، جس کے علی احمد قر صاحب گواہ ہے، ہمارے سینئر یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے، لیکن اب تو یہ ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم نے وہ رئیس ہی جو کسر تھی وہ بھی پوری کر لی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی 26ویں یعنی ترمیم میں باوجود کہ ہمیشہ ان کی موقف رہی ہے کہ آزاد عدلیہ کے کہ اس ملک میں واحد یہ ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہم ہمیشہ یا کہ مظلوم عوام کی 199 جو سب سے ہمارے لیے ایک مؤثر راستہ تھا کہ جہاں ہمارے بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کی لاشیں پھینکی جاتی ہے سیاسی ورکروں کی، اور سیاسی جماعتوں کے ہمارے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ یہ 74 سالوں میں ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، میں دہراؤں گا نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جب لایا گیا تو سب سے پہلے جو بلوچستان نیشنل پارٹی نے لفاظی نہیں عملاً اس کا شکار کہ انہوں نے یہی اس ملک کے تمام عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو، صوبہ پختونخوا کے لوگوں کو، سندھ کے جو مظلوم اور محکوم اقوام ہے سب کو کہ سب سے زیادہ اس کا نقصان یہ ہمارے ان لوگوں کو پہنچے گی۔ وہ اس کا نقصان پہنچتے ہی بلوچستان نیشنل پارٹی نے عملاً ہم اس کا شکار ہوئے کہ اس ترمیم میں پارٹی لائن سے کو کراس کرنے کے 2 سینیٹر ہمارے ٹوٹل پارلیمانی پارٹی تھی، بلوچستان نیشنل پارٹی نے لفاظی کے بجائے اس دونوں کو پارٹی سے نکال دیا، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا 24ویں آئینی ترمیم کو۔ اب ایک نیا ایشو دوبارہ آ گیا کہ اس 24ویں آئینی ترمیم کے بعد اب سب وکلا ہے کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ہماری عدالتوں کی کیا حالت ہوئی ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ اب ایک نیا جو پہلی بار ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ صوبوں کے ہیں، ہمارے چھوٹے صوبوں کے، وہاں اس جو نامنیات جعلی اسمبلی کے ذریعے وہ پاس کرا کے جا کے کہتے ہیں یہ اختیار بھی مرکز بھی اپنے ساتھ رکھے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ ہمارے مائنس کو اور برملا یہ کہتے ہیں بے شرمی کے ساتھ کہ بلوچستان بلوچوں اور پختونوں کے سرزمین پہ جو بھی وسائل ہے یہ وسائل ہی پر پاکستان کے یہ قرضے اتار سکتے ہیں، پاکستان کو چلا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو صورتحال ہے اور اسی پہ یہ جو جعلی اسمبلی ہے اس کے ذریعے ایک قرارداد بھی پیش منظور کرا کے بھجوایا جاتا ہے۔ اب امتحان ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ تو لگاتے رہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب سب سے بڑا امتحان پارٹیوں کا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہے کہ جس سیاسی جماعت نے اپنے ان اراکین کو جو اسمبلی کے ممبر ہیں جو انہوں نے اس کو اس وقت نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ پارٹی فیصلے کے بغیر انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، اس قرارداد کو، اس بل کو، تو ہمیں یہی امید ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرح ایک فیصلہ نہیں لے گی، ان رہنماؤں کی سرزنش نہیں کریں گے عملاً پریکٹیکل، تو یہ لفاظی ہوگی اور ہم جس طرح 70 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے یہ بھی ایک صرف الزام ہی رہے گا۔ تو یہ سارے سوالات اس ہمارے پارٹی قائد ہمارے رہنما کے سامنے ہیں، وہ اس پہ تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اور قائد کے درمیان مزید وقت لے سکوں۔ آپ سب کا شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں ہمیں وقت دیا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی۔ یہ مجھے افسوس ہے کہ اس بار کا علی احمد قر صاحب تو ہمارے رہنما ہے، اس بار کا ایک تاریخ رہی ہے۔
ہمیشہ جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف یہ جو مین کردار ادا کیا ہے بلوچستان کے بار نے ادا کیا. یہ پہلی بار ہے کہ میں نے بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے بہت سارے رہنماؤں نے کوشش کی کہ سردار صاحب کے آنے پہ یہ پروگرام نہ ہو اور وہ شرکت نہ کر سکے. وکلا کو باقاعدہ ٹیلی فون کیے گئے کہ اس کے نتائج صحیح اچھے نہیں ہوں گے. یعنی سردار اختر جان مینگل، اس کے والد صاحب سردار عطا اللہ مینگل، جو اس سرزمین کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہے، اپنی زندگی قربان کر سکتی ہے، اس کے آنے پہ یعنی منع کر رہے ہیں. ہمارے وکلا جو ہے یعنی اتنی افسوس کا مقام ہے. میں بھی صدر رہ چکا ہوں. علی احمد صاحب تو بہت عرصے لگا، منیر صاحب رہ چکے ہیں، غنی صاحب رہ چکے ہیں. ہمارے سوچ سے مختلف بھی سیاسی جماعتوں کے رہنما اس بار میں آئے. ہم نے اس کے خیالات سنے، اس کے اپنے بات رکھی، پھر چلے گئے. وکلا نے اس سے سوال کیا. یہ تو اس ملک کے سب سے باشعور طبقہ ہے، اس میں کیا وہ کسی کو کنونس کرنا جو اتنی آسان کام تو نہیں ہے. تو لیکن مجھے اس پہ افسوس ہے، اور ہم سب نے اس بار کا لاج رکھنا ہے. جو اس کی تاریخ ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آپ سب کا شکریہ.